بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، ہم کل سبق پڑھ رہے تھے قرطبہ کا قاضی۔ ہم نے مصنف کا تعارف اور 2 پیج اس کی ریڈنگ کی تھی۔ آج ہم اس سے آگے پڑھیں گے۔ تو عزیز طلبہ، یہ ہم نے پڑھا تھا کل، اس نے خون کیا ہے اور خون کی سزا میں اسے دار پر لٹکایا جائے گا۔ 61 پیج کا اینڈ ہے۔ عبداللہ، ہم نے دیکھا ہے کہ 2 لوگ کی اب تک ڈسکشن ہے اس میں جو ہم نے پڑھی ہے۔ وہ خانہ زاد غلام عبداللہ اور زبیر کی جو دایا ہے حلاوہ، اس کے درمیان گفتگو جاری ہے۔ یہ گرما گرم اور رکت انگیز بحث تھی۔ حلاوہ بےحد مایوس اور پریشان ہے، جبکہ عبداللہ اس کی ڈھارس مداتے ہوئے زبیر کی سزا پر عمل درآمد کو خارج از امکان قرار دیتا ہے، کیونکہ اس کے بقول کے شہر میں داخل ہونے والے ہر شخص سے کلام پاک پر حلف لیا جائے گا اور زبیر کی سزا سے اس کا کوئی سروکار نہ ہوگا۔ پورا شہر پہلے ہی اس سزا کے خلاف ہے۔ تمام تسلیوں کے باوجود حلاوہ کے اندر پرورش پانے والا خوف کسی طرح کم ہونے میں نہیں آ رہا۔ وہ قاضی کو شدید ایماندار جانتی ہے اور کسی انہونی آفت نے اسے خوف زدہ کر رکھا ہے۔ زبیر کو چونکہ اس کے دودھ نے پالا ہے، اس لیے زبیر سے اس کی محبت بھی فطری ہے۔ عبداللہ اب تک جو سامنے آ رہا ہے کہ تسلیاں، انتظامات کی تفصیل، سمجھانا، ڈانٹنا، سارا کچھ سننے کے بعد وہ کہتی ہے کہ خوش فہم کم عقل شخص، تمہارے تمام پیش بندیاں اپنی جگہ، لیکن بدقسمتی یا ہنگامی آفت جو ہے، جسے لوگ ہونی کا نام دیتے ہیں، اسے وارد ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اور یہ بھی وہ بتاتی ہے کہ محض ظاہری آنکھ سے مشاہدہ میں نہیں کر رہی، میری باطنی آنکھ ہے، حالات کا پوری طرح جائزہ لے رہی ہے، اور میں اپنی اس باطن آنکھوں سے زبیر کے جوان جسم کو سولی پر جھولتے دیکھ رہی ہوں۔ تو عبداللہ آگے ہم پڑھتے ہیں کہ چڑھ کر کہتا ہے کہ اسے دار پر لٹکانے تو جائے گی، یعنی پھانسی کا پندہ اسے تو ڈالے گی۔ حلاوہ ششدر ہو کر، حیران ہو کر کہ میں، اور عبداللہ تو نہ ہو تو پھر اس بھرے شہر میں اور کوئی نہیں ہے، یعنی اگر تو نہیں ہے اس میں تو پورے شہر میں جو ہے اور کوئی نہیں ہے جو یہ کام کرے۔ اٹھ کر دریچے کی طرف جاتا ہے، یعنی کھڑکی کی طرف، باہر دیکھ، اس ہجوم کو دیکھ جس نے چوک میں سولی کو گھیر رکھا ہے۔ تو اس میں آپ کو یہ بات واضح کرتا چلوں کہ اسلامی روایات میں مجرم کو سزا دینا جو ہے وہ سر عام ہے، تو عام لوگوں کے سامنے دی جائے تاکہ ان جرائم پر قابو پایا جا سکے، لوگوں کے اندر جرم کرنے کا خوف ہو، سزا کا خوف ہو۔ اس لیے چوک کی بات کرتا ہے جہاں پر قاضی کے بیٹے زبیر کو سولی پر لٹکانا مقصود تھا۔ وہ کہتا ہے کہ دیکھ باہر اتنا ہجوم ہے جس نے سولی کو گھیر رکھا ہے، چاروں طرف وہ لوگ کھڑے ہیں، یہ سب کس کے منتظر ہیں؟ حلاوہ جیسے سب کچھ جانتی ہے، بتاؤ تو کس بات کے؟ عبداللہ سمجھتی ہے یہ سولی کا تماشا دیکھنے کو کھڑے ہوئے ہیں، یہ اس لیے کھڑے ہیں کہ یہ ناپاک کام نہ خود کریں گے نہ ہونے دیں گے۔ تو غلط سمجھ رہی ہے، اس کے بقول تو غلط سمجھ رہی ہے کہ یہ جیسے عموماً ہوتا ہے
کہ لوگوں کو پھانسی پہ لٹکایا جاتا ہے تو وہ اس کا تماشا دیکھنے کے لیے لوگ آتے ہیں، بلایا جاتا ہے، ڈھنڈورا پیٹا جاتا ہے. تو یہ بات نہیں ہے، بلکہ یہ لوگ جو ہیں اس لیے بغاوت کے طور پہ آئے کھڑے ہیں کہ نہ ہم یہ کام کریں گے، نہ کرنے دیں گے. اور یہ باور کرواتا ہے حلاوہ کو کہ زبیر کو پھانسی پہ لٹکانا ناممکن ہے. ایک سیڑھی چڑھ کر کھڑکی کے پٹ کھول دیتا ہے. لوگوں سنو، تم میں سے کون ہے جو قاضی یحییٰ کے لیے اس کے بیٹے کو سولی پہ لٹکا دے؟ کوئی ہے تم میں سے؟ ہجوم میں سے ناراضی کی مخلوط آوازیں سنائی دیتی ہیں، ملی جلی. لوگ ناراض ہیں اور وہ کسی صورت بھی زبیر کو سولی پہ لٹکتا نہیں دیکھ سکتے. کیوں؟ بولا کوئی شخص. پھر وہ عبداللہ کہتا ہے، کہا کسی نے کہ وہ زبیر کو سولی پر لٹکا سکتا ہے؟ کہا جو کہ سارے کتبہ میں ایک شخص کا ہاتھ نہیں جو اسے آزار پہنچانے کے لیے اٹھ سکے. میں نے تمہیں بتایا بھی ہے کہ قرطبے کے جو باشندے ہیں ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو یہ کام کرے گا، اس کو تکلیف پہنچائے گا. قاضی یحییٰ بن منصور اوپر کی منزل کی کھڑکی کے سامنے سے گزرتا ہوا رکتا ہے. ذرا دیر بے حس و حرکت یوں ہی کھڑا رہتا ہے، گویا کچھ نہیں دیکھ سکتا. چپ کیوں ہو؟ لیکن وہ اپنی بات کنٹینیو رکھتے ہیں. چپ کیوں ہو گئی ہو؟ بول، اب بولنا. کون زندہ شخص ہے جو ان جانثاروں کی آنکھوں کے سامنے سلطان کے حکم کی تعمیر کی جرات کر سکے؟ یہ جذباتی باتیں ہیں جو عبداللہ کیے جا رہا ہے. قاضی کھڑکی سے دروازے کی طرف بڑھتا ہے اور دروازہ کھولتا ہے. حلاوہ، چپ. دیکھ قاضی وہ سیڑھیاں اتر رہا ہے، وہ ادھر ہی آ رہا ہے. عبداللہ ایسا سے آنے دے. حلاوہ، لاش کی طرح آ رہا ہے. عبداللہ چپ. حلاوہ، آنکھوں میں سے زندگی بجھی ہوئی ہے. عبداللہ چپ. حلاوہ، جیسے تنہائی میں موت سے کھیلتا رہا ہے. عبداللہ بک مت. حلاوہ، جیسے روح لاش کو چھوڑ کر آ رہی ہو. عبداللہ، عورت گونگی ہو جا. یہ دیکھ رہے ہیں آپ کہ دونوں کے جذبات الگ ہیں. حلاوہ حقیقت پسند ہے اور سمجھتی ہے، جبکہ وہ جذباتی ہے. اصل میں محبت دونوں کو ہے زبیر سے، اور وہ دونوں نہیں چاہتے کہ یہ پھانسی پہ لٹک جائے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ حلاوہ سمجھتی ہے کہ یہ ہوگا. قاضی جو ہے اس سے اپنے حکم سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا، لیکن عبداللہ اپنی محنت اور کوشش پر یقین کیے ہوئے کہ ایسا ہو نہیں سکتا. اس لیے حلاوہ وہ نفرت کا ان باتوں میں قاضی کے لیے نفرت کا اظہار نمایاں ہے، اور وہ حلاوہ کی ہر بات کا غصے سے جواب دے رہا ہے. قاضی سیڑھیاں اتر کر کمرے میں آ جاتا ہے اور کچھ دیر خاموش کھڑا رہتا ہے. قاضی بھاری آواز میں، موت کا ڈھنڈورا کیوں نہیں پیٹ رہا؟ ڈھنڈورا پیٹنا اعلان کرنا. اصول یہ ہے کہ جب کسی کو پھانسی پہ لٹکانا مقصود ہوتا تھا، کسی کو سنسار کرنا ہوتا تھا، کسی کے ہاتھ کاٹنے ہوتے تھے چور کے، تو اس کے لیے اعلان کیا جاتا تھا کہ فلاں جرم میں فلاں شخص کو یہ سزا دی جانی ہے، فلاں جگہ مقرر ہے، اور تمام لوگ وہاں آ کر اس منظر کو دیکھیں. منظر کو دکھانا، جیسے میں نے پہلے بتایا ہے، ان کا مطلب، ان کا مقصد صرف اور صرف لوگوں میں جرائم کے خلاف، جرائم کا خوف اور اس کی سزا کا خوف دلانا تھا. حلاوہ کے منہ سے سسکی نکل جاتی ہے، رو پڑتی ہے. عبداللہ چپ ہے. میں نے کیا کہا؟ جواب دو. عبداللہ، حضور ڈھنڈورا پیٹنے والا نہیں ہے. یہ پہلا اس کا عمل کہ جس نے اعلان کرنا تھا اس کو بھی بھگا چکا ہے. قاضی، کہاں گئے؟ عبداللہ، حضور مجھے علم نہیں، یہاں نہیں ہے. قاضی، وہ کہاں ہے وہ شخص جسے مجرم کو پھانسی دینا ہے؟ وہ جلاد جس نے پھندا اس کے گلے میں ڈالنا ہے، وہ کدھر ہے؟ تو
عبداللہ کہتے ہیں حضور کہیں گیا ہوا ہے، وہ بھی نہیں ہے۔ قاضی کہیں، تو نے کیا کہا کہیں؟ مطلب جھوٹی ڈیوٹی ہے، جب اس کو حکم مل چکا ہے تو قاضی کے لیے یہ بڑی عجیب بات ہے کہ وہ بھی کہیں گیا ہوا ہے، وہ بھی کہیں گئے ہوئے ہیں ڈنڈورا پیٹنے والے۔ عبداللہ حضور۔ قاضی مانے کیا ہے کہیں؟ عبداللہ چلا گیا تھا اندھیرے منہ سے ہی، کہہ کر نہیں گیا کہاں جا رہا ہے، یہاں نہیں ہے۔ پھر صبح اٹھا تو چلا گیا، حالانکہ یہ بھگانے میں ان کا ہاتھ تھا، اسی کا ہاتھ تھا، اور وہ ان سب لوگوں کو منظر سے غائب کر چکا تھا۔ قاضی ادھر باہر کون ہے اور کون ہے؟ عبداللہ حضور ایسا کوئی بھی نہیں ہے جو آپ کے فتوے کی تعمیل کر سکے۔ یہ قاضی کو اپنی کارکردگی دکھانا چاہتا ہے اور اس کے فیصلے کے خلاف جو بغاوت ہے اس کو واضح کرنا چاہتا ہے کہ یہ مخلوق تو ہے کھڑی باہر، عوام کا رش ہے، لیکن ان میں سے کوئی نہیں جو آپ کے حکم کی تعمیل کرے، یعنی یا ڈھنڈورا پیٹے یا پھر اس کو اس کے گلے میں پھندا ڈالے۔ ویسے میرے سوا قرطبہ کے سارے مرد گھر کے باہر ہی کھڑے ہیں۔ اس کا مطلب قاضی کو پریشان کرنا ضرور تھا کہ اس وقت پورا قرطبہ جمع ہے، یہاں پر لوگ جمع ہیں، میں صرف آپ کے ساتھ ادھر کھڑا ہوں، باقی سارے لوگ باہر ہیں، لیکن کوئی بھی ان میں سے نہیں ہے جو آپ کے حکم کی تعمیل کرے۔ تو قاضی جلدی سے جیسے یقین نہیں آتا، قرطبہ کے سارے مرد تیرے سوا، یعنی تعمیل کے لیے تو آمادہ ہے، مطلب پھانسی تو لٹکائے گا۔ عبداللہ نہیں حضور، میں تعمیل نہیں کر سکتا، نہ کوئی اور شخص جسے میں جانتا ہوں کر سکتا ہے، کوئی بھی شخص قرطبہ کا آپ کے حکم کی تعمیل کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہے۔ اگر حضور کو اس فتوے کی تعمیل کرانی ہے تو ابلیس ہی اس کی تعمیل کر سکتا ہے یا آپ خود۔ بڑی بات کر دی ہے غلام نے، قاضی کو کہا کہ یا تو خود آپ کر دیں یا شیطان کر سکتا ہے، یعنی شیطان کو اور اس کو ایکول قرار دے دیا، برابر۔ آخر میں جو اس نے کہا یا آپ خود، تو اس نے بات جو ہے ایستا سے کی ہے جو اس کو پوری سنائی نہیں دی۔ قاضی نے پوری بات نہیں سنی، لیکن حلاوہ نے سن لی، اس کے منہ سے خوف کی دبی ہوئی آواز نکل جاتی ہے۔ اس کو پتہ ہے کہ اگر قاضی نے یہ بات سن لی ہے تو اس کا انجام عبداللہ کے لیے کتنا بھیانک ہو سکتا ہے، اس لیے اس کی خوف کے مارے چیخ نکل گئی۔ قاضی کیا کہا تو نے؟ عبداللہ مروب ہو جاتا ہے، روب میں آ جاتا ہے، ظاہر ہے آگے قاضی ہے۔ معاف کیجیے گا حضور، میں صرف اپنے متعلق کہہ رہا تھا، رب العالمین میرے مددگار ہو، میں جو بات حق سمجھتا ہوں کہہ رہا ہوں۔ پھر زبانی گفتگو کر گیا کہ جو میں سمجھتا ہوں، یعنی قاضی کو شیطان بنا رہا ہے، وہ میں نے کہہ دی ہے۔ خاموشی، نہ کوئی حرکت کرتا ہے نہ بولتا ہے۔ باہر کے ہجوم میں سے ہلکے ہلکے بولنے کی آواز، مدھم آواز آ رہی ہے۔ قاضی ناظر عدالت کے آدمی کہاں ہیں کہ باقی لوگ جو آفس کے ہیں، جو عدالت میں قاضی کے ساتھ بیٹھتے ہیں، جو کام کرتے ہیں، عدالت کے اہلکار، اس کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ کدھر گئے۔ عبداللہ نچلی منزل میں ہے حضور، قاضی انہیں یہاں بلا لو۔ عبداللہ جاتا ہے، قاضی اضطرار میں بے چینی کی حالت میں 2 قدم چل کر رک جاتا ہے۔ حلاوہ سہمی ہوئی کھڑی ہے، بے حد ہمت سے کام لے کر بولتی ہے، حلاوہ میں حضور سے پوچھ سکتی ہوں؟ قاضی کیا ہے عورت؟ اب بات یہ کہ ٹھیک ہے کہ اس نے دودھ پلایا، اس کو ایک فطری اور قدرتی محبت ہے، لیکن یہ جو قاضی ہے آخر اس کا وہ بیٹا ہے، لیکن مقصود ہے اس کو عدل کو پروان چڑھانا۔ اس نے قتل کیا، اس کا بدلہ قتل ہے۔ تو حلاوہ جو ہے ایک آخری عرض کر رہی ہے خلیفہ کو اور کہتی ہے کہ میری بوڑھی زبان سے اللہ تعالیٰ کا عفو و رحم کرم کئی بار بولا، لیکن ہر بار اس نے سننے والے کے کانوں کو بہرا پایا۔ یعنی جب سے کیس چلا، جب سے وہ قید میں گیا، جب سے اس کی جو سارا پروسیس ہوتا رہا، تو میں بار بار آپ سے رحم کی اپیل کرتی رہی، لیکن لگتا ہے کہ جیسے آپ کے کان بہرے ہیں، آپ کو سنائی نہیں دیتا۔ پر اب کی بار میری التجا سن لیجئے یا مجھے ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیجئے۔ یہ بھی بڑی
اضطرابی اور قدرتی فطری محبت کا اظہار اضطراب کی صورت میں کر رہی ہے، یا مجھے مار دیجئے یا میری بات سن لیجئے۔ میرے حضور، یہ وہ بدنصیب بول رہی ہے جس نے مجرم کی ماں کے اٹھ جانے کے بعد اپنی اولاد کی طرح اسے کلیجے سے لگایا کہ جب اس کی ماں اس دنیا سے رخصت ہوئی تو مجھے یہ بیٹا سونپ دیا گیا، میں نے اس کو پالا، اسے دودھ پلایا، اور یہ ماں کا کردار میں نے ادا کیا۔ میرے حضور، خود آپ نے اسے مجھے دے ڈالا تھا، میں تھی جس نے اسے زندگی دی۔ ظاہر ہے یہ پیدا ہوتے ہی اس کی ماں مر گئی، بالکل 1-2 دن کی پیدائش، تو ظاہر ہے اس کو اگر اس طرح ماں کی صورت میں یہ حلاوہ نہ ملتی تو شاید وہ زندہ نہ رہتا۔ تو جس نے اسے زندگی دی اور توانائی بخشی کہ وہ بڑھ کر مرد بن جائے۔ میرے حضور، کیا آپ ہی مجھ سے وہ زندگی چھین لیں گے؟ اسے جسے تب میں نے زندگی بخشی تھی، یعنی جب وہ اس دنیا سے رخصت ہو سکتا تھا اس وقت میں نے اپنا دودھ پلا کر اس کو زندگی بخشی، جوان ہو چکا ہے۔ کیا اب وہ میری زندگی آپ چھینیں گے؟ اب وہ جوان ہے، آپ کا گوشت اور خون ہے، وہ آپ کی اولاد ہے، وہ آپ کا نام ہے، اسے زندہ نہیں رہنا تھا تو یہ سب میں نے کیا کیوں تھا؟ تو پھر اس کو اس دن ہی مرنے دیتے۔ اگر آپ نے کوئی رحم کی اپیل نہیں سننی، کوئی محبت اور پیار کا اظہار اس سے نہیں کرنا، اگر آپ نے اسے سخت لہجے میں اور سختی سے عمل کراتے ہوئے اپنے حکم کی تعمیل میں اس کو پھانسی پہ ہی لٹکانا تھا تو اس دن مرنے دیتے اس کو۔ اور میں نے ایسا کیوں کیا؟ فریاد سننے والا باپ ہے تو پروردگار اولاد کے لیے التجا میں کیوں کر رہی ہوں؟ یعنی اصل حقیقی وارث تو اس کا وہی ہے، قاضی، تو اس نے تو صرف دودھ پلایا ہے، اور اس محبت کا اظہار میں کہتی ہے کہ میں ہی آپ کو التجائیں کیے جا رہا ہوں، وہ خود نظر نہیں آتا، وہ آپ کا ہے، میرا نہیں ہے، اسے آپ نے پیدا کیا، میں نے نہیں کیا۔ اور ایک عورت اسے جننے میں اس جہاں سے گزر گئی، جب یہ پیدا ہو رہا تھا تب وہ مر گئی جو اس کی اصل ماں تھی۔ اب میں آپ کو التجائیں کیے جا رہا ہوں اور کیے جا رہی ہوں، اور آپ کو ہے کہ اس کا کوئی اثر ہی نہیں ہوتا۔ بار بار میں ایک ہی بات کیے جا رہی ہوں، قاضی بس ہے، اور کچھ تجھے جو کچھ کہنا تھا تو کہہ چکی، یہ تو نے جو الفاظ بولے ہیں تو بول چکی، میں بہرا نہیں ہوں، میں سنتا رہا ہوں، اب بھی سنا ہے، پہلے بھی سنتا رہا ہوں۔ حلاوہ پھر بولنا چاہتی ہے، ایک اور کوئی جذباتی بات کرنا چاہتی ہے، لیکن قاضی آگے سے سختی سے جواب دیتا ہے کہ یہاں سے چلی جا عورت، مجھے اکیلا چھوڑ دے، چلی جا یہاں سے۔ عورت حلاوہ بہت اچھا حضور، بہت اچھا، سسکیاں روکتی ہوئی چلی جاتی ہے۔ عبداللہ داخل ہوتا ہے۔ عبداللہ حضور ناظر عدالت کے آدمی آ گئے، جو دفتری اہلکار ہیں وہ پہنچ چکے۔ قاضی کہاں کیا؟ ہاں آ گئے، یہاں بلا لو۔ ایک کرسی کھینچ کر بیٹھ جاتا ہے۔ ناظر عدالت کے 4 آدمی داخل ہوتے ہیں، اس کو بھی انڈر لائن کریں، آبجیکٹو ہے۔ 4 اہلکار داخل ہوتے ہیں، پل بھر خاموشی، تھوڑی دیر کے لیے خاموشی کا منظر ہے۔ تم لوگ سلطان کے نمک خوار ہو۔ اب یہ جذباتی باتیں قاضی کر رہا ہے، چونکہ اور اس کو یقین ہو چلا ہے کہ کوئی اور بندہ جو ہے اس کے حکم کی تعمیل کرنے سے آ رہی ہے، کوئی بھی نہیں کر رہا، تو اب ان کو جذبات دلا رہا ہے، چونکہ عبداللہ بھی جواب دے چکا ہے۔ تو کہتا ہے کہ تم لوگ سلطان کے نمک خوار ہو اور اطاعت سلطان کا حلف اٹھا چکے ہو۔ یہی صورت میری ہے، یعنی جو خلیفہ وقت ہے، تم بھی اس کے ملازم ہو، میں بھی، ہم دونوں سب نے حلف اٹھایا ہوا ہے، جو اطاعت سلطان ہے، خلیفہ وقت کی، حکمران وقت کی جو اطاعت ہے وہ ضروری ہے، کریں گے۔ تو میری بھی یہی صورت ہے، میں نے بھی یہ اطاعت کرنی ہے۔ آج ایک شخص کو سولی دی جانی تھی، ایک شخص کو پھانسی پہ لٹکانا تھا، سولی دینے والا موجود نہیں ہے، جس نے سولی پہ چڑھانا تھا وہ یہاں نہیں ہے۔
یعنی جلاد، تم میں سے کون، سنتے ہو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ یہ جو اہلکار تھے عدالت کے، یہ بھی عبداللہ کے ساتھ تھے، دوسرے لوگوں کے ساتھ تھے، چاہتے یہ بھی نہیں تھے کہ اس کو سولی پہ لٹکایا جائے، اس لیے لاپرواہی سے اس کی بات سن رہے ہیں۔ اس کی جگہ تم سے کون لے سکتا ہے؟ قاضی پوچھتا ہے، کوئی ہے آپ میں سے؟ کوئی جواب نہیں آتا، چپ کھڑے رہتے ہیں۔ ظاہر ہے آگے قاضی ہے، ادھر لوگوں کے جذبات ہیں، ان کے اپنے جذبات ہیں، کوئی شخص آمادہ نہ ہوا تو مجھے خود کسی کو حکم دینا پڑے گا۔ آخر تنگ آ کے قاضی کہتا ہے کہ اگر آپ ٹھیک ہے خاموش رہتے ہیں تو پھر میں کسی کو حکم دوں گا آپ میں سے ہوں، کوئی نہیں ہے۔ دیکھو فرد ہمیں سب کو پکار رہا ہے، قانون کی اطاعت لازمی ہے، قانون کا جو حکم ماننا ہے وہ ضروری ہے، اور وہ ہمیں فرد اپنا پکار رہا ہے، اور یہ کام آج ہونا ہے ہر حالت میں، کیونکہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ عدل و احسان کا حکم دیتا ہے، قرآن میں آتا ہے۔ تو اللہ کا حکم ہے اور یہ سزا دی گئی ہے، اس کو پائے تکمیل تک پہنچانا ہم سب کے فرائض میں شامل ہے۔ میں سمجھا تم میں سے کوئی حامی نہ بھرے گا، لگ رہا ہے کہ آپ لوگ بھی آمادہ نہیں ہیں، بہت اچھا، قرآن اندازی سے کام لیا جائے گا۔ میں ایسا کرتا ہوں، آپ کے نام کا قرآن نکالتا ہوں، جس کا نام نکلے گا وہی یہ کام کرے گا۔ اب افسر، ان میں سے ایک افسر نے کہا، نہیں حضور والا معاف کیجئے، ان میں سے کوئی بھی، وہ نمائندگی کر رہا ہے چاروں کی، باقی تینوں کی، کہ معاف کیجیے گا، ان میں سے کوئی بھی قرآن اندازی نہیں چاہتا، ایک بھی نہیں چاہتا، یعنی ہم بھی باقی لوگوں کے ساتھ شامل ہیں، ہم سے بھی کوئی آپ توقع نہ رکھیں، ہم کوئی نہ قرآن اندازی چاہتے ہیں نہ یہ کام کرنا چاہتے ہیں، میں سب کی طرف سے بول رہا ہوں۔ قاضی، میں تم سب کو حکم دیتا ہوں، یعنی اس کے باتیں آتے ہیں، افسر، حضور والا اللہ تعالیٰ مجھے توفیق بخشے کہ آپ کے فرزند کو سولی پر چڑھانے سے پہلے میں خود سولی پر چڑھ جاؤں، یہ ان کے جذبات ہیں، یعنی سب کو زبیر سے محبت ہے اور کوئی بھی نہیں چاہتا کہ وہ اس دنیا جہان فانی سے رخصت ہو، تو کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ حکم دیتے رہیں، لیکن ہم میں سے ہماری خواہش یہ ہے کہ ہم اس کو سولی کو لٹکانے کے بجائے خود لٹک جائیں۔ تو قاضی کہتا ہے تمہیں اس بات کا خیال نہیں کرنا چاہیے کہ مجرم میرا فرزند ہے، تم شاید اس لیے کہہ رہے ہو کہ تم سمجھتے ہو کہ قاضی کا بیٹا ہے، یہ خیال تم نہیں کرنا چاہیے، وہ ایک انسان ہے اور اس نے جرم کیا ہے، یہ سمجھنا ہے کہ ایک شخص نے خون کیا ہے اور اس کی سزا میں اسے سولی ملنی چاہیے، لازم ہے۔ افسر، حضور جس شخص نے اسے مجرم قرار دیا ہے، یعنی وہ خود قاضی، اس کے قتل کا فتویٰ لکھا ہے، حکم جو جاری کیا ہے، یہ کام وہ خود کرے، یعنی آپ خود جا کے پھانسی پہ لٹکائیں، ہم زبیر کو قصوروار نہیں سمجھتے۔ قاضی کرسی ہٹا کر اٹھتا ہے اور آہستہ آہستہ دریچے کے قریب جاتا ہے، کھڑکی کے قریب، اور اس کے پٹ یعنی اس کی پٹیاں کھول دیتا ہے۔ پٹ کھولنے پر ہجوم کی آوازوں کی بھنبھناہٹ سنائی دیتی ہے، وہ لوگ ابھی تک غصے میں ہیں، ملی جلی آوازیں آ رہی ہے، جب وہ کھڑکی سے قاضی کا چہرہ دیکھتے ہیں تو ان کی آواز وہ بند ہو جاتی ہے، یعنی ظاہر ہے ایک رعب دبدبہ ہے قاضی کا، خوف ہے، ان کی وہ آواز بھی ختم ہو جاتی ہے۔ تو آج بچے ہم یہاں تک اس کو نشان لگا لیں، چیپٹر تھوڑا لینتھی ہے، کل اس کو انشاءاللہ ختم کریں گے اور پھر آگے اس کو کنٹینیو رکھیں گے۔ فی الحال اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔